دوستوں، ہنگری میں انسانی زندگی کے آثار 4000 قبل مسیح کے ملتے ہیں۔ پہلی رومی سلطنت کے دوران ہنگری کا کچھ حصہ رومی سلطنت میں بھی آیا تھا، جسے رومی سلطنت کے خاتمے کے بعد کسی سلطنت کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ ہنگری میں پہلی بار کسی سلطنت کی بنیاد 895 عیسوی میں رکھی گئی تھی۔ اس سلطنت کو پرنسپیلٹی آف ہنگری کا نام دیا گیا تھا۔ یہ سلطنت اس خطے پر قائم ہوئی تھی جہاں آج کے ہنگری، رومانیہ اور سلوواکیہ جیسے ممالک آتے ہیں۔ یہ سلطنت 1000 عیسوی تک قائم رہی۔ 1000 عیسوی کے بعد کئی چھوٹی موٹی ریاستوں نے ہنگری کے ساتھ اشتراک کیا۔ ان ریاستوں میں پہلی بلغارین سلطنت بھی تھی، جس نے 1000 عیسوی سے 1301 عیسوی تک اتحاد قائم کیا۔ اس عرصے میں قائم ہونے والی سلطنت کو کنگڈم آف ہنگری کا نام دیا گیا تھا۔ 1366 سے 1526 عیسوی تک کے عرصے میں سلطنت عثمانیہ کی طرف سے ان ممالک کو فتح کرنے کے لیے کئی بار جنگیں لڑی گئیں۔ ان جنگوں کو اوٹمن وارز کا نام دیا گیا ہے۔ آخرکار عثمانیوں نے اس خطے کو اپنے قبضے میں لے لیا اور 1541 عیسوی میں یہاں اوٹمن ہنگری کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ریاست 1699 عیسوی تک اپنا وجود برقرار رکھ سکی۔ پھر کئی چھوٹی موٹی ریاستیں بنی اور کئی انقلابات آئے۔ بلاخر 1848 کے انقلاب کے بعد ایک بڑی تبدیلی یہ رونما ہوئی کہ اس زمانے کی ایک طاقت آسٹریا کے ساتھ ہنگری کو اتحاد کرنا پڑا۔ 1867 عیسوی سے پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک اس ریاست کو آسٹریا ہنگری کا نام دیا گیا۔ 1918 میں جب آسٹریا ہنگری ریاست کا خاتمہ ہوا تو پہلی بار ہنگری ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ خود مختاری کے ایک سال بعد یعنی 1919 میں ہنگری کو سوویت کے ساتھ اشتراک کرنا پڑا اور اس ریاست کا نیا نام ہنگیرین سوویت خود مختاری دے دیا گیا۔ صرف ایک سال کے اشتراک کے بعد دوبارہ کنگڈم آف ہنگری کا قیام عمل میں آیا۔ 1956 میں ہنگیرین انقلاب کے بعد ملکی قانون میں کافی تبدیلیاں کی گئیں۔ 23 اکتوبر 1989 کو سوویت یونین کے خاتمے کے آغاز میں ہی تیسری ہنگری جمہوریہ کی بنیاد رکھی گئی اور اس ملک کا نام ہنگری کر دیا گیا۔ 1 مئی 2004 کو ہنگری کو باقاعدہ طور پر یورپی یونین کی رکنیت بھی حاصل ہو گئی۔ یہاں میں ایک بات آپ لوگوں کے لیے کلیئر کرتا چلوں کہ 895 عیسوی میں ہنگری کی پہلی ریاست کے قیام سے لے کر آج تک کسی بھی ملک نے ہنگری پر مکمل حکومت نہیں کی، بلکہ ہر آنے والی حکومت ہنگری کے ساتھ اشتراک سے وجود میں آئی تھی۔ دوستو، ہنگری یعنی مجارستان کل 93,030 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ملک ہے۔ یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا بھر میں 108ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اس ملک کی 2018 کی رپورٹ کے مطابق کل آبادی 97,71,000 افراد تھی، جس کی بنیاد پر اس ملک کو دنیا بھر میں 91واں نمبر حاصل ہے۔ بڈاپیسٹ ہنگری کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر دارالحکومت ہونے کے علاوہ ہنگری کا سب سے بڑا شہر ہونے کا بھی اعزاز رکھتا ہے۔ اس شہر کی آبادی 17,59,000 افراد ہے، جو اسے آبادی کے لحاظ سے یورپی یونین کا 10واں بڑا شہر بناتی ہے۔ دوستو، ہنگری کا لفظ لاطینی زبان سے لیا گیا ہے، جو یہاں بسنے والے پہل نسلی گروہ یعنی ہنگیرین سے لیا گیا ہے، لیکن اب ہنگیرین لوگ ہنگری میں ماگیارس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ دوستو، ہنگری کے بارے میں اگر دلچسپ معلومات کی بات کی جائے تو ہنگری کا کوڈنگ کوڈ +36 اور ڈومین نیم .hu ہے۔ ہنگری کی کرنسی کو ہنگیرین فورنٹ کہا جاتا ہے، جو پاکستانی کرنسی سے کم تر سمجھی جاتی ہے۔ ایک پاکستانی روپے کے بدلے میں 2.19 ہنگیرین فورنٹ آ جائیں گے، جبکہ ایک انڈین روپے کے بدلے میں آنے والے فورنٹ کی تعداد 3.89 ہے۔ ہنگری وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے جبکہ انڈیا سے 4.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ہنگری پاکستان سے 4,621 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ پاکستان سے ہنگری جانے کے لیے 6 سے 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر راستے میں کوئی سٹے نہ ہو۔ ہنگری کی قومی اور سرکاری زبان کا درجہ ہنگیرین زبان کو حاصل ہے۔ یہ وہی زبان ہے جس کو مجارستانی زبان بھی کہا جاتا ہے۔
اس زبان کو دنیا بھر میں 1,30,00,000 سے زیادہ افراد استعمال کرتے ہیں۔ یہ یورپی یونین کی 24 آفیشیل زبانوں میں سے ایک ہے اور یہ زبان یورپ کی 13ویں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان ہے۔ ہنگری کی 99% آبادی اسی زبان کا پہلی زبان کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ ہنگری کی 16% آبادی ایسی ہے جو انگریزی زبان کا بھی صحیح طرح سے استعمال کرنا جانتی ہے۔ جرمن، انگلش اور ہنگیرین ہنگری کی زبانوں میں سے ہیں، جبکہ غیر ملکی ہنگری میں سلوواک، یوکرائنی، سربین، رومانی اور رومانین زبان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ دریائے ڈینیوب اور دریائے ٹیسیزا دو ایسے دریا ہیں جو ہنگری سمیت قریبی کئی ممالک کو سیراب کرتے ہیں۔ ہنگری کو چاروں طرف سے آسٹریا، سلوواکیا، یوکرائن، رومانیہ، کروشیا اور سلووانیا جیسے ممالک نے گھیرا ہوا ہے۔ مسیحیت ہنگری کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ ہنگری کی 37.1% آبادی مسیحیت کے فرقے کیتھولک سے تعلق رکھتی ہے، 1.8% یونانی کیتھولک سے، 11.6% آبادی مسیحیت کے فرقے کلووینیت سے، 2.2% لتھوریت سے، 1.5% ایسے ہیں جو نعوذ باللہ خدا کے وجود پر ہی یقین نہیں رکھتے، 16.7% آبادی ایسی ہے جن کا کوئی بھی مذہب نہیں، 1.9% دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے علاوہ 27.2% آبادی ایسی ہے جن کا ابھی تک یہ بھی نہیں بتلایا گیا کہ یہ لوگ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ 27% وہی لوگ ہیں جو عثمانیوں کے دور میں عرب سے آئے تھے، اور باقی ایسے ہیں جو بعد میں یا عثمانیوں کے دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس لیے نہیں بتائی جاتی کیونکہ مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے مسلمانوں کی تعداد واضح کر دی تو کہیں یہ لوگ دوسروں کو ساتھ ملا کر ہم لوگوں پر غالب نہ آ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہنگری میں مسلمانوں کی تعداد ظاہر نہیں کی جاتی۔ ہنگری کے بارے میں اگر دلچسپ اور شرمناک یعنی ملے جلے حقائق کی بات کی جائے تو ہنگری ہی وہ ملک ہے جہاں 2007 کو اس ملک کے دارالحکومت میں پارلیمنٹ بلڈنگ کے باہر تقریباً 6400 جوڑوں نے ایک وقت میں ایک دوسرے کو کس کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا یہ ریکارڈ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں موجود ہے۔ ہنگری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے ممالک کی فہرست میں 12ویں نمبر پر آتا ہے۔ وہاں پر ہر سال 1 لاکھ میں سے 22 افراد خودکشی کر لیتے ہیں، جبکہ اس معاملے میں پہلے نمبر پر آنے والا ملک سری لنکا ہے۔ وہاں پر ہر سال 1 لاکھ میں سے 35 افراد خودکشی کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ اس لسٹ میں پاکستان کا نمبر 170واں ہے، یعنی پاکستان میں ہر سال 1 لاکھ میں سے صرف 2 افراد خودکشی کرتے ہیں۔ ہنگری کی آبادی میں 80% ہنگیرین لوگ ہیں، 3.1% رومانی لوگ، 1.3% جرمن لوگ، جبکہ باقی 15.4% لوگ ایسے ہیں جن کی نسل کو بھی آج تک واضح نہیں کیا گیا ہے۔ نمبر 96 کو ہنگیرین لوگ بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، کیونکہ 895 عیسوی میں قائم ہونے والی پہلی ہنگیرین سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی، مگر وہ اس کو بھی 896 عیسوی میں مانتے ہیں۔ 1896 میں پہلی منیرین سالگرہ منائی گئی تھی۔ ہنگری کے دارالحکومت بڈاپسٹ میں کوئی بھی عمارت ایسی نہیں جو 96 فیٹ سے زیادہ کی ہو، صرف پارلیمنٹ بلڈنگ 96 میٹر بلند ہے۔ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہنگری کا قومی ترانہ بھی 96 سیکنڈز میں پڑھا گیا ہے۔ دوستوں، ہنگیرین لوگ جب بھی اپنے آپ کو متعارف کروانے کے لیے اپنا نام شو کرواتے ہیں تو وہ اپنا سیکنڈ نیم پہلے لکھتے ہیں جبکہ فرسٹ نیم بعد میں۔ میکڈونلڈ وہ پہلا غیر ملکی فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ تھا جس نے 1988 میں ہنگری میں اپنی برانچ قائم کی تھی۔ ہنگیرین پارلیمنٹ 1896 میں ہنگری کی ملینیم سالگرہ پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس عمارت میں 691 کمرے ہیں، 96 میٹر اس عمارت کی لمبائی ہے، 12.5 میل یعنی 20 کلومیٹر تک سیڑھیوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس عمارت کو بنانے میں 40 کلو خالص سونا بھی لگایا گیا تھا۔ یہ لندن کی ویسٹ منسٹر اور رومانیہ کی پارلیمنٹ کے بعد دنیا کی تیسری سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے۔ ہنگیرین لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہنگیرین لوگ ہر سال اپنی آمدنی میں سے
38.3% سرکاری خزانے کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہنگری نے اب تک 13 نوبل پرائز جیت رکھے ہیں۔ یو ایس، رشیا، یو کے، فرانس اور اٹلی واحد ممالک ہیں جنہوں نے ہنگری سے زیادہ سمر اولمپکس گولڈ میڈل جیت رکھے ہیں۔ سمر اولمپکس میں حصہ لینے والی 211 ٹیموں میں ہنگری 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ ہنگری نے اب تک 448 گولڈ میڈل اپنے نام کر رکھے ہیں۔ ہنگری یورپ میں جرمنی، فرانس اور انگلینڈ کے بعد چوتھا سب سے پہلے قائم ہونے والا ملک تھا۔ ہنگری میں والدین کو اپنے بچے کا نام ہنگری حکومت کی طرف سے تجویز کردہ ناموں میں سے ہی رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی والدین الگ نام رکھنا چاہیں تو انہیں یہ نام قائم کردہ ایک ادارے میں بذریعہ درخواست قبول کروانا پڑتا ہے۔ ہنگری میں واقع لیک بلاٹون یورپ کی دوسری سب سے بڑی جبکہ وسطی یورپ کی سب سے بڑی جھیل مانی جاتی ہے، جو 601 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ سوکر ہنگری کی سب سے مقبول کھیل ہے۔ سوکر کے علاوہ باکسنگ، سپیڈ سکیٹنگ، ریسلنگ، شطرنج اور دیگر اولمپکس کی کئی ایک کھیلیں ہنگری میں بڑے شوق سے کھیلی جاتی ہیں۔ ہنگری میں تعلیم کی شرح 99% ہے۔ فوڈ پروسیسنگ، مائننگ انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری، کیمیکل اور کنسٹرکشن مٹیریل ہی ہنگری کی آمدنی میں اضافے کرنے والی بڑی بڑی صنعتیں ہیں۔ اگر معیشت کی بات ہو رہی ہو تو ہم سیاحت کے شعبے کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ شعبہ ہے جو کچھ ہی سالوں میں کسی بھی ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2016 میں 1.17 کروڑ افراد نے ہنگری کا سفر کیا تھا۔ دوستو، ہنگری کا پاسپورٹ دنیا میں 9ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ اس پاسپورٹ کے حامل شہری دنیا کے 155 ممالک میں بغیر ویزے کے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ ان 155 ممالک میں سے 35 ممالک ایسے ہیں جو ویزا آن ارائیول یا ای ویزا کی سہولت بھی دیتے ہیں، یعنی ان 35 ممالک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت پڑے گی، جو آپ کو ان ممالک کی حدود میں داخل ہوتے ہی